وحشۃ یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ تعالی۔ دل کا اندھیروں میں ڈوب جانا، اللہ دل کا اندھیروں میں ڈوب جانا، پاؤں بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، نگاہیں دیکھنے کے قابل ہیں، کان سننے کے قابل ہیں، زبان بولتی بھی ہے پر اس زبان سے اللہ کا نام نہیں نکلتا، اللہ کا نام نہیں نکلتا پھر زبان سے۔ وحشۃ یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ تعالی۔ ایمان کی روشنی راہ نہیں دکھا پاتی، دل گناہوں سے اتنا آلودہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کی روشنی بھی اللہ کے گھر کا پتہ نہیں دکھا سکتی، اتنا گناہوں سے دل آلودہ ہو جاتا ہے، اتنا آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور اس وحشت کو انسان سمجھ نہیں پاتا، دیکھ نہیں پاتا، لاشعوری طور پر ان گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا، دل بدگمان ہو جاتا ہے ہر چیز سے، اولاد اچھی نہیں لگتی، گھر میں جاؤ تو گھر میں سکون نہیں، باہر نکلو تو باہر کوئی سکون نہیں، دل پر اندھیرے چھا چکے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے تو صحیح، نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو چین پاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے میری زبان سے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ پروردگار دو عالم آسمانوں سے یہ نسخہ اتار کر دے رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے دل کو سکون تب ملے گا جب تیری زبان پر نام ہوگا، تو صرف کس کا نام ہوگا؟ یہ تیرے سکون کا ذریعہ تھا اور اسے تو نے چھوڑ دیا، تو چلا گیا دوسری راہوں کی طرف، تو چلا گیا دوسری منزلوں کی راہی بن کر۔ اللہ نے تجھے راہی بنایا ہے جنت کا، تو راہ پر چل پڑا جہنم کی، اب تجھے سمجھ بھی نہیں آتی، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اچھی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے گناہوں کا تجھ پر اثر ہے۔ یہ چوتھا اثر ہوا نیکی سے فرار، اسے یوں سمجھ لے، نیکی سے فرار، کہ نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وحشۃ یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ تعالی، اللہ اور اس کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق میں گناہ پردہ بن کے آ گئے، اب دل اندھیریوں میں گم ہے، سمجھ نہیں آتا۔ کتنے نقصان ہو گئے جی؟ 4 نقصان۔ رزق کا کم ہونا یعنی برکت اٹھ جانا، عمل کرنے کی توفیق ہی نہ ہونا، اور دل کا فساد، دل پر نقطے لگ جانا، اور چوتھا نیکی سے فرار، کہ انسان نیکی کے قریب نہ آئے۔ 5واں نقصان اس کا یہ ہے، تزیل النعم
وتحل النعم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ساری نعمتیں دینے پر قادر ہے یا کوئی نہیں؟ آنکھوں کی نعمت کس نے عطا کی؟ کانوں کی نعمت کس نے عطا کی؟ پاؤں میں چلنے کی قوت کس نے رکھی؟ ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت کس نے عطا کی؟ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں، خدا کی قسم انسان اللہ کی مہربانیوں پر قربان جائے۔ کس نے مانگا اللہ سے پروردگار مجھے دنیا میں وجود عطا کرنا تو پھر کامل وجود عطا کرنا؟ اللہ آنکھیں دینا، صرف ہلکے ہلکے نہ ہو، دیکھنے کی قوت بھی دینا۔ اللہ ہاتھ دینا، شل نہ بنا دینا، انہیں ان میں پکڑنے کی قوت بھی عطا کرنا۔ اللہ ایسے ٹانگیں نہ دینا جو میں اٹھا نہ سکوں، چل نہ سکوں۔ زبان دینا تو بولنے کی قوت بھی دینا۔ نہیں مانگا کسی نے اللہ سے، نہیں مانگا کسی نے اللہ سے، اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائے۔ اللہ نے یہ ساری ضرورت کی نعمتیں بن مانگے اپنے بندے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ مانگا ہی کوئی نہیں، پھر بھی اس نے عطا کرا۔ لیکن جو اللہ ان نعمتوں کو دینے پر قادر ہے، کون وہ رسوا آدمی ہے جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ اللہ یہ نعمتیں مجھ سے چھین نہیں سکتا؟ چھین سکتا ہے کہ نہیں چھین سکتا؟ اللہ پھر یہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ تزیل النعم، تزیل النعم۔ نعمتوں کے چھن جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں تو سلامت ہیں، بندہ کہے کہ آنکھیں تو سلامت ہیں، دیکھتا بھی ہے۔ اصل ان آنکھوں کے چھن جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ بندہ انہیں دیکھتا ہے جنہیں دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ ہے نعمت کا چھن جانا، زوال نعمت یہ ہے۔ اصل یہ ہے نعمتوں کا زوال۔ یہ نعمت کا زوال نہیں کہ اصل بنیاد سے وہ چیز چھن جائے، نہیں۔ آنکھیں دی، دیکھنے کی قوت دی، پر وہ چیزیں نہ دیکھنی دی جن سے اللہ راضی ہوتا ہو، اس کے قریب نہ آنے دیا۔ تزیل النعم، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ وتحل النعم، اور نقصان پہ نقصان اترتے رہتے ہیں، نقصان پہ نقصان اترتے رہتے ہیں۔ اس پانچویں نقصان کے بعد کہنے والے نے کہا پھر چھٹا نقصان اس پر یہ ہوتا ہے، تعسیر امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو مشکل سے مشکل کر دیا کرتے ہیں۔ ہر کام بگڑنے لگ جاتا ہے، کوئی کام سیدھا ہونے کے قریب نہیں آتا۔ بیٹی ہے 25 سال عمر ہو گئی ہے، رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے جوڑا بھی تو بنایا ہے، اس سے کیوں نہ مانگوں؟ کیوں نہیں آتا مسجد میں اور 2 رکعت نفل پڑھتا؟ یہ نہیں سوچے گا۔ یہ ہے تعسیر امرہ، معاملے کا مشکل سے مشکل تر ہو جانا۔ پھر جب معاملے بگڑنے لگتے ہیں، 7واں نقصان اس گناہ کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت کو اللہ ذلتوں سے بدل دیا کرتا ہے۔ تورث الذل، ذلت کا وارث بنا دیا کرتا ہے اللہ، جبکہ عزتوں کا مالک کون ہے؟ عزتوں کے سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، اور صرف پھر اللہ نے اپنے تک اس کو خاص نہیں رکھا کہ اللہ نے پھر عزت صرف اپنے لیے رکھ دی، نہیں، فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے بھی عزت ہے،
اللہ کے رسول کے لیے بھی عزت ہے اور سارے مومنوں کے لیے بھی عزت ہے، لیکن میں کیوں ذلت کی پستیوں میں کھو گیا، ذلیل سے ذلیل تر ہوتا گیا۔ ان المعصیۃ تورث الذل، گناہ انسان کو ذلتوں کا وارث بنا دیا کرتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کے لیے اللہ کا یہ عذاب تھا، جب بھی وہ کوئی گناہ رات کو کیا کرتے تھے اللہ ان کے دروازوں پر صبح کے وقت تختیاں لگوا دیا کرتے تھے، رات اس جگہ پر یہ گناہ ہوا ہے، رات اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے ہمارے عیبوں پر تو پردے ڈال دیے، لیکن چہرے کو اللہ نے آئینہ بنا دیا ہے۔ چہرہ بتلاتا ہے انسان کا ذلت کی کن پستیوں میں گم ہو رہا ہے، ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے جب اللہ ذلیل کرنے پر آ جائے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر عزت دینے والا کوئی